بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پہ قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمت مسجد اقصی کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بغیرت تھے۔ آج بدھ بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے۔ مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے اللہ، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے۔ مجھے ایسا بغیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کی حیا کو بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں۔ میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ تو ہے کہ نہیں؟ بول میرے اللہ، مجھے زبان دینے والے رب، خود بھی بول۔ مجھے بتا سنت برحق ہے یا صلیب، یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے، سنت یا صلیب۔ قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی؟ بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رات اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کے دروازوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بسم کر دے یا اپنی مسجد اقصی کو۔ مسافر نہ رہیں اور منزل بھی نہ رہے۔ بجلیاں ان پر بھی گرا جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں۔ اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ کسی کی فریادیں تیرے کان تک نہ پہنچ سکیں۔ رات پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل جل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، ایسے ہی طوفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے لیکن مسجد اقصی کے صحن میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندا تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرت اور شجاعت عطا کر کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو رب ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا۔ رات زور سے کڑکی تو حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ طوفان بعد باران زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔
حسن کے دل پر ایسے گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنے رب سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھیں۔ وہ چھپ کر نماز پڑھتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا تو اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلیچی بالڈون کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا۔ اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگتے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی، لیکن اس سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا اور وہ وہیں عہدہ ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ مسلح چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، مریم علیہ السلام کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصی دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصی کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصی کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر ایک بار اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصی کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصی کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا اور دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا۔
वहाँ सारा खड़ी मुस्कुरा रही थी। हसन हैरत ज़दा हो के रुक गया। सारा पाँव से सर तक चांद की तरह सफ़ेद लिबादे में मलबूस थी। उसका चेहरा और दोनों हाथ नजर आ रहे थे। उसकी मुस्कुराहट से उसके दांत इतने ज्यादा सफ़ेद नजर आ रहे थे जितनी सफ़ेदी उस जमीन के लोगों ने कभी नहीं देखी। सारा ने बाजू फैला दिए। उसके होंठ हिले नहीं थे, लेकिन हसन को उसकी मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। आ जाओ, मस्जिद अक्सा हमारी है। इस मस्जिद में जो काफिर दाखिल होगा उस पर आसमान आग बरसाएगा, और जो मुसलमान इस मस्जिद के तकद्दुस को भूल गए हैं उन पर भी आग बरसेगी। मैंने इसके सहन को जमजम के पानी से धोया है, मेरे गुनाह धुल गए हैं। आओ आओ इधर। हसन की आंख खुल गई। उसने फिर आंखें मूंद लीं। वो इस ख्वाब से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था, मगर मूंदी हुई आंखों में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो अब हकीकत की दुनिया में लौट आया था। छत पर इधर उधर मूसलाधार बारिश का कयामत खेज शोर और झक्कड़ की चीखें थीं। उसमें समंदर की भी आवाज थी जो पहले से ज्यादा गुस्से में आ गया था। बादोबारा और बहिरे रूम के इस हंगामे में हसन को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। ये उसका वहम भी हो सकता था। वो वहम से ही बेदार हो गया। उसने सलीब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बुत और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर उठाकर सबको अपनी अपनी जगह लटका दिया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक बड़ी साफ हुई। हसन ने मुसल्ला लपेट कर तकिए के नीचे रख दिया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे में सारा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बादोबारा का ये समा के बरामदे से परे कुछ और नजर नहीं आता था। सारा के कपड़ों और बालों से पानी टपक रहा था। हसन ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटते हुए कहा, तुम इस तूफान में मेरे पास आई हो? सारा ने जवाब दिया, नहीं जैकब, मैं किसी और के पास गई थी। वो मिला नहीं। गहरी नींद सोया हुआ था। रात भर सब शराब पीते और बेहुदगी करते रहे हैं। अब शाम को ही जागेंगे। मैंने इंतजार किया लेकिन मायूस होकर इधर आ गई। ये तूफान आने नहीं दे रहा था। दिन के वक्त तो तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हसन ने एक कपड़ा उठाया जो उसने सारा के सर पर डाल दिया और अपने ही हाथों से उसके बाल इस कपड़े से खुश्क करने लगा। सारा को ये बेतकल्लफी बहुत पसंद आई। हसन ने उसका चेहरा भी पोंछ दिया। फिर एक चादर उसे देकर कहा, मैं मुंह उधर फेर लेता हूँ, तुम भीगे हुए कपड़े उतार कर चादर लपेट लो। सारा ने जब भीगे हुए कपड़े उतारे तो वो सोचने लगी कि इस शख्स को इतनी ज्यादा रूहानी मोहब्बत है कि उसके जिस्म की दिलकशी के साथ इसे कोई दिलचस्पी नहीं, या इसका दिल बिल्कुल ही मुर्दा है। सारा ने जब उसे कहा कि मैंने कपड़े बदल लिए हैं तो हसन ने मुंह फेरा और उसके कपड़े बरामदे में जाकर निचोड़ लाया। अब बताओ तुम कहाँ गई थी और रात मेरे बाद क्या हुआ था? वो औरत अंदर आ गई थी, उसी सिलसिले में इधर आई थी। सारा ने कहा और उसे बताया कि रात को उस औरत ने उसके कमरे में आकर माफी की क्या शर्त पेश की है। मैंने ये नहीं बताया कि तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सिर्फ इसलिए ये शर्त मान ली कि तुम्हारा नाम लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी, और तुम जानते हो कि ये सजा कैसी भयानक होगी। तुम शायद हैरान हो गए होगे कि मैं कोई पाक साफ लड़की नहीं, फिर भी मैं मौसल के मेहमानों या किसी और की ख्वाबगाह में जाने को पसंद नहीं करती। मैं रकासा जरूर हूँ, लेकिन मैं यूं खिलौना बनना नहीं चाहती जिस तरह ये बुढ़िया मुझे बनाना चाहती है। मेरी अपनी भी कोई पसंद और नापसंद है।
میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں سے معاوضہ دے گی۔ وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درپردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ حسن نے کہا، اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی آتے جاتے ہیں۔ کہتی رہے، میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی، پر میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں گیا تھا۔ میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں بلکہ جذباتی تعلق ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا، مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرٹ کو تو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر۔ بالڈون پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی مجھے دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحیرے روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارا، تم عیسائی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کی گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب۔ حسن نے کہا، میں جیکب نہیں سارا، میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جاسوس ہی وجہ نہیں۔ جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا، سارا کو دکھا کر کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔ سارا نے ہنس کر کہا، اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ تم جاسوس نہیں ہو سکتے۔ جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و باران میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو۔ لیکن سارا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی۔ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ خون اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا
وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن کہہ رہا تھا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اللہ نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ گناہ کسی کے بھی تھے، میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چپ گئے ہیں۔ تم صلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشی اور اذیتناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑی اور گناہوں میں جوان ہوئی۔ گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ سارا، اپنی جان لینا بھی گناہ ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ ادا کر دو، سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ سارا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیا کروں؟ نماز پڑھا کروں؟ تارک الدنیا ہو جاؤں؟ بتاؤ کیا کروں؟ حسن نے جواب دیا، جاسوسی کرو، صرف ایک بار، پہلی اور آخری بار، لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوائی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔